پاکستان ایجوکیشنل کونسل فار پرائیویٹ اسکولز لاہور کے زیر اہتمام سالانہ محفل میلاد کی تقریب کا انعقاد کاسموپولیٹن کلب باغ جناح میں کیا گیا، جس میں ملک کے نامور نعتخواں حضرات کی شرکت، مہمان خصوصی معروف مذہبی سکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ کی شرکت، صدر پاکستان ایجوکیشنل فار پرائیویٹ اسکولز ایم شاہد نور کی شرکت، معروف کمپیر شہزاد زیدی کی شرکت۔ محفل میلاد میں اساتذہ کرام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس بابرکت محفل میلاد میں نعتخواں حضرات نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت کے پھول نچاور کیے۔ یا رحمت عالم صلی یہ صدقہ ہی آپ کے نور کا تھا کھڑا ہی رہا گلزار بنا انگاروں میں۔ کیفیت میں آپ کو شامل کرنا اور پھر اجازت لے لیں گے۔ اس نے کہا کہ سرکار ختمی مرتبت کی نسبت سے یہ سوال کہ حضور جب دنیا سے جا رہے تھے ریش مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ حضرت انس بن مالک کے علاوہ 38 اصحاب سے یہ سوال مختلف زمانوں مختلف مجلس کے لوگوں نے کیا، اپنے اپنے زمانے میں، کسی حضور سے 2 سال بعد، کسی کا 3 سال بعد، کسی سے 10 سال بعد۔ تحقیق بتاتی ہے کہ 39 کے 39 لوگ انس بن مالک سمیت جن سے یہ سوال کیا گیا، سب نے یہ کہا کہ حضور جب جا رہے تھے دنیا سے تو 24 بال سفید تھے، نہ کسی نے 23 کہے نہ کسی نے 25 کہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ زندگی کو محفوظ کرنے کے حوالے سے کیسا اللہ اس نے انتظام رہا۔ حضرت بلال حبشی سے کسی نے پوچھا حضور جب گوشت نوش فرماتے تو اس کا جو ریشہ دانتوں میں رہ جاتا ہے، حضور اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے؟ ریشہ رہ جاتا ہے نا دانتوں میں کسی، حضور اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ کیا خوبصورت جواب دیا حضرت بلال حبشی۔ انہوں نے کہا جو ریشہ دانتوں کے اندر زبان سے نکل آتا حضور اس کو نگل لیتے، اور جسے نکالنے کے لیے انگلی مبارک کو استعمال کرنا پڑتا اسے اگل دیتے۔ میں قربان جاؤں اپنے رسول کی نفاست پر۔ آج دنیا کے سارے ماہر غذائیات یہ بتاتے ہیں کہ جب اس پروسیس کا حصہ بن جاتا ہے خوراک اس عمل کا حصہ ہو جاتی ہے جس میں اسے چبانا کہتے ہیں، تو کوئی ایکسٹرنل سورس جب اس کو جا کے لگتا ہے تو وہ اس کے اندر جراثیم کو زندہ کر دیتا ہے، جبکہ زبان جب اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرتی ہے تو وہ جراثیم اسی طرح یہ اعلیٰ نفاست، یہ وہ نبوی دانش ہے جس کی روشنی میں اللہ کا رسول دنیا کو خیر تقسیم کر رہا تھا۔ حضرت بلال حبشی سے 28 لوگوں نے یہ بات کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ فرماتے ہیں۔ 28 مختلف لوگوں سے بات کی گئی، ہر ایک نے حضور کا یہی عمل اس کے ساتھ ہوتا ہوا بتایا۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم کی زندگی کو کتنے حسن انتظام کے ساتھ اللہ نے محفوظ کروایا، اس لیے کہ یہ کائنات کا اکلوتا اسوہ ہے جسے اللہ نے اسوہ کامل قرار دیا، جسے معیار کامیابی قرار دیا۔ میں اپنے یونیورسٹیز کالجز کے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ حضور کی زندگی آخرت کی زندگی کے لیے معیار کامیابی ہے۔ سننے میں عقیدے کے طور پر اچھا لگتا ہے، بعض دفعہ عقل جو ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے اور سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں یہ کائنات کا اکلوتا رسول ہے جس کی زندگی کا یہ شرف ہے کہ اگر کسی کو یہ شک گزرے نا کہ آخرت میں یہ زندگی فیض رساں ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ اس زندگی پر عمل کرنا شروع کرے، آپ کی اس زندگی کی کامیابی آپ کو گواہی عطا کر دے گی کہ یہ زندگی اگر اس عارضی زندگی کو اتنا نکھار سکتی ہے تو آخرت کی زندگی کو کتنا اس سے نکھارا جا سکتا ہے۔ سرکار دو عالم کے ذکر کی نسبت سے ہم تک جتنی باتیں پہنچی، ہم سب کو سنتے ہوئے اس سے ایک سرشاری محسوس ہوئی نا۔
آج کی تقریب کے حوالے سے میری حیثیت نہیں ہے کہ میں بات کر سکوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں طارق پیزا صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں جو ان کی سنی ہیں اس سے پہلے شاید ہم نے سنی نہیں. تو ہم سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا. پھر اپنے تمام ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا تو ویسے بھی ایمان ہے کہ اس محفل میں وہی آتا ہے جسے سب کو بلاتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اب آپ کھانا کھائیں.